آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ یہ ایک چور اور ایک اندھے فقیر کی ایسی ملاقات کی کہانی ہے جو ایک ناقابل یقین حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے۔ تو کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ اس کے اختتام میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ رات کی تاریکی ہر چیز کو اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ گلیاں سنسان تھیں، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بس کہیں دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پرانے شہر کے تنگ و تاریک راستوں میں ایک سائے کی حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ایک ویران عمارت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ ایک چور تھا جو آج رات کسی امیر آدمی کے گھر ڈاکہ ڈالنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ جیسے ہی وہ ایک پرانی مسجد کے قریب پہنچا، اس نے دروازے کے پاس ایک اندھا فقیر بیٹھا دیکھا۔ فقیر کے ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ تھا جس میں چند سکے پڑے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ چور کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ یہ اندھا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے نہ روک سکتا ہے، میں آسانی سے اس کے سکے چرا سکتا ہوں، چور نے دل میں سوچا۔ وہ آہستہ آہستہ فقیر کے قریب پہنچا، اور جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا تاکہ فقیر کا پیالہ اٹھا لے، اچانک فقیر کی آواز گونجی، رک جا۔ چور کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس پر جادو کر دیا ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ فقیر نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ چور نے حیرت سے سوچا۔ کون ہو تم؟ چور نے گھبرا کر پوچھا۔ فقیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ چور کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ تم تو اندھے ہو، پھر تم نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ فقیر نے گہری سانس لی اور بولا، بینائی صرف آنکھوں میں نہیں ہوتی، دل میں بھی ہوتی ہے، اور تمہارا دل اندھا ہو چکا ہے، اسی لیے تم دیکھنے کے باوجود اندھیرے میں بھٹک رہے ہو۔ چور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فقیر نے ایک اور عجیب بات کہی، اگر تم نے اپنی نیت نہ بدلی تو صبح کی روشنی تمہیں کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ چور کا دل ایک دم دھک سا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ چور کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا۔ فقیر خاموش ہو گیا اور بس آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ چور کی گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں پڑے چند سکے نکال کر فقیر کے پیالے میں ڈال دیے۔ میں جا رہا ہوں، معاف کرنا۔ وہ تیزی سے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اگلی صبح چور جب نیند سے جاگا تو اسے سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں ملنے لگا، پانی کے چھینٹے مارے، مگر منظر صاف نہیں ہوا۔ نہیں، میں اندھا ہو رہا ہوں۔ اسے فقیر کے الفاظ یاد آئے، اگر تم نے اپنی نیت نہ بدلی تو صبح کی روشنی تمہیں کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ چور لرزنے لگا۔ کیا وہ فقیر کوئی عام انسان نہیں تھا؟ وہ گھبراہٹ میں اسی جگہ پہنچا جہاں رات کو فقیر بیٹھا تھا، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ جگہ بالکل خالی تھی، جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں، مگر زمین پر ایک بوسیدہ سا کپڑا پڑا تھا، وہی کپڑا جو فقیر نے اوڑھ رکھا تھا۔ چور نے کپڑا اٹھایا تو اس کے نیچے ایک زنگ آلود تعویذ ملا۔ جیسے ہی اس نے تعویذ کھولا، اندر ایک پرچی تھی جس پر دھندلے الفاظ میں لکھا تھا، جسے روشنی ملی وہ روشنی پھیلائے، مگر اگر وہ بھٹکا تو اندھیرا اس سے پھر سے نگل لے گا۔ چور کے ہاتھ سے تعویذ گر گیا۔ اچانک ہوا میں سرسراہٹ ہوئی۔ وہ پیچھے مڑا
मगर वहां कोई न था। फिर एक सरगोशी की तरह एक आवाज गूंजी, अंधेरे को जो रोशनी में लेकर आया था वो तुम्हें आजमाने वापस आएगा। चोर के पैरों तले जमीन निकल गई। ये क्या हो रहा है? क्या फकीर अब भी मुझे देख रहा है? वो लरजते हाथों से दीवार को सहारा देकर चलने लगा। उसके दिमाग में फकीर के अल्फाज बार बार गूंजने लगे, अगर तुमने अपनी नीयत ना बदली तो सुबह की रोशनी तुम्हें कभी देखने को नहीं मिलेगी। अचानक उसे लगा कि उसकी बिनाई मजीद कम हो रही है, जैसे अंधेरा गहरा हो रहा हो। वो भागने लगा, मगर हर रास्ता धुंधला नजर आ रहा था। वो एक पुरानी दीवार से जा टकराया। तभी अचानक एक मानूस सी हंसी गूंजी। वही हंसी, वही फकीर की हंसी, मगर यह हंसी खुशी की नहीं थी, बल्कि जैसे किसी ने उसका मजाक उड़ाया हो। चोर ने बुलंद आवाज में कहा, रुक जाओ, मगर उसकी अपनी आवाज गली में गूंज कर गायब हो गई। फिर वही सरगोशी सुनाई दी, अभी भी वक्त है, फैसला कर लो। चोर की आंखों में आंसू आ गए। मैं बदलना चाहता हूँ, मैं नेकी का रास्ता अपनाना चाहता हूँ। तभी सब कुछ अचानक रुक गया। हवा थम गई, आवाजें गायब हो गईं, माहौल में एक अजब सा सुकून छा गया। चोर ने कांपते हाथों से अपनी आंखें खोली और हैरानी से देखा कि सब कुछ पहले की तरह साफ नजर आ रहा था। अंधेरा खत्म हो चुका था, मगर फकीर का कोई निशान नहीं था। जमीन पर वही तवीज पड़ा था, मगर अब उस पर एक हल्की सी रोशनी थी, जैसे वो नया हो गया हो। चोर ने लरजते हाथों से तवीज अपनी जेब में रखा और खामोशी से गली से निकल गया। हवा की सरसराहट अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई गैर मरई आंखें उसे जाते हुए देख रही हों। चोर की सांस बेतरतीब थी, मगर उसके कदम जैसे खुद ब खुद चल रहे थे। वो रोशनी की तलाश में था, मगर जानता था कि अंधेरा हमेशा करीब रहता है। जज़ाकल्लाह।